الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا شاہدا ومبشرا ونذیرا الصلاة والسلام علیک یا سراجا وقمرا منیرا سامعین عزیز احتشام حمد و صلوات کے بعد اس آیت مقدسہ کو آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال اپنی لاغیب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرات اللہ آج کے جمعہ کے بیان میں جس موضوع پر بیان کا ارادہ ہے وہ ہے غوث اعظم اور ان کی شان محبوبیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور سن سنا کر ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، اگر آپ نے جس آیت مقدسہ کو آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اگر آپ نے توجہ سے سنا ہو تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ولایت کی یاد رکھیں کہ دو قسمیں ہیں، ولایت قصبی اور ولایت وحی۔ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے جو کسی کو بغیر کسب اور مجاہدے کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے اور کسی کو بغیر محنت اور ریاضت کے یعنی اس انعام کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ
اس آیت سے ظاہر ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرات مقدار یہ آیت مقدسہ واضح طور پر بتا رہی ہے، صاف صاف بتا رہی ہے کہ ولایت کسبی بھی ہوتی ہے اور ولایت وابی بھی ہوتی ہے۔ جو ولایت بغیر محنت کے، انابت کے، زہد و ریاضت کے مل جائے، جو ریاضت، انابت اور زہد و ریاضت سے جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ولایت کسبی کہلاتی ہے، اور جو بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہو جائے، جو ولایت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کا نتیجہ ہو، وہ وابی کہلاتی ہے۔ ولایت کسبی ہو یا وابی ہو، یہ ایک متفقہ بات ہے، تمام حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے ولیوں میں محبین بھی اولیاء ہوتے ہیں اور محبوبین اولیاء بھی ہوتے ہیں۔ محبین اولیاء کی شان میں یہ آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ محبین اولیاء کی شان میں یہ آیت مقدسہ وارد ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف محبوبین اولیاء ہیں۔ محبوبین اولیاء یاد رکھیں کہ بارگاہ خداوندی کے خاص و خاص مقربین ہوتے ہیں، اور ان کی شان میں حدیث قدسی وارد ہے، طویل حدیث ہے، میں اس کے مختصر سے کیسے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ قرب نوافل کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ ریاض الصالحین کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ پوری حدیث جو ہے آپ ان کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرات مقدار یہ بھی یاد رکھیں کہ قرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قرب نوافل اور دوسرا ہوتا ہے قرب فرائض۔ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرب نوافل کا جب یہ عالم ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب قرب نوافل کا یہ عالم ہے تو قرب فرائض کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نوافل کے ذریعے بندہ اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جو شخص فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہو جاتا ہوگا۔ آپ جو ہے اس حدیث پاک کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال دوستو، میں نے جن اولیاء کا ذکر آپ کے سامنے آج کرنا ہے یہ محبوبین اولیاء ہیں، چند محبوبین اولیاء جو اللہ کے محبوب اولیاء ہیں، جو بڑی عظمت و شان کے مالک ہو گزرے ہیں۔ ان میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، غوث العالمین باول حق زکریا ملتانی ہیں، حضرت با یزید بستانی ہیں، شیخ ابو الحسن ترکانی ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، داتا علی اجمیری ہیں، شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین ہیں، اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین ہیں۔ یہ وہ محبوبان بارگاہ الہی ہیں جو مسند محبوبیت پہ براجمان ہیں، رضا الہی کے ترجمان ہیں، مشیت اعزی کے رازدان ہیں، بادہ نوشان تسلیم و رضوان ہیں، پیام الست کے زمزمہ خان ہیں، اور سچ پوچھو تو امت محمدیہ کے پاسبان ہیں۔ ان میں سے جو اللہ کے محبوب ولی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایک دن اور رات کے لیے مسند محبوبیت کے اوپر فیض رہے، کچھ وہ ہیں جو 3 دن
4 دن کے لیے مسند محبوبیت کے اوپر براجمان رہے. کچھ وہ ہیں جو ساری زندگی مسند محبوبیت کی زینت رہے، اور کچھ وہ ہیں جو صبح ازل سے لے کر شام ابد تک منصب محبوبیت سے سرفراز رہے. حضرات مقدار، ان میں سے چند اولیاء کی شان محبوبیت کا میں اظہار کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس طرح کی شان محبوبیت سے نوازا تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بھارت کے اندر قدم رکھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہو کر کلمہ شہادت کا وید کرتے ہوئے آپ کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. اس اللہ کے محبوب ولی کا جب انتقال ہوا تو قدرتی طور پر آپ کی پیشانی کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی ظاہر ہوئی، جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا. وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر یہ تھی کہ حبیب اللہ ما تفیق باللہ. دنیا والوں، یہ اللہ کا حبیب ہے. حبیب اللہ ما تفیق باللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری اور اب دنیا سے اللہ کی محبت ہی میں جا رہا. یہ شان محبوبیت کس کو حاصل تھی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. اب آتے ہیں شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کس طرح کی شان محبوبیت کے مالک تھے. آپ کی ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے، گزشتہ 30 برسوں سے اپنا یہ علم ہے کہ جو کچھ بہاؤالدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کچھ کر دیتا ہے. یعنی ادھر جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس بات کو پورا کر دیتا ہے. حضرات کا مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد ڈاؤن کے اندر، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ درویش، کچھ ولی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی بظاہر حالت یہ ہوگی کہ ان کے لباس پھٹے پرانے ہوں گے اور پراگندہ بال ہوں گے، خستہ حالت ہوگی اور لوگوں کے دروازوں سے ٹکرائے ہوئے ہوں گے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق ہوگا کہ وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا کر دیں گے. اللہ کی بات یہ نہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ سرکار کی اس حدیث پر آپ غور کریں کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ اور چنیدہ بندہ اگر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ کل بارش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب اور مقبول بندے کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے بارش برسا دیتا ہے. اگر کوئی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ کسی اللہ کے بندے کو کہہ دیتا ہے جا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ولی کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کو بیٹا عطا کرے گا. اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ مسلم کی جلد ڈاؤن کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. تو حضرات مقدار یہ تھے شاہ نقشبند، شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی شان محبوبیت کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں گزشتہ 30 برسوں سے اپنی یہ حالت ہے جو کچھ بہاؤالدین کی منہ سے زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. یعنی ان 30 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جو الفاظ میرے منہ سے نکلے ہوں اور خدا تعالیٰ نے پورے نہ کیے. اب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جنہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے ان کی شان محبوبیت کا عالم کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا، آپ کی شان محبوبیت کا یہ عالم کہ خدا تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا نظام الدین بتاؤ میرے محب بننا چاہتے ہو یا میرے محبوب بننا چاہتے ہو؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا محبوب بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش پر آپ کو اپنا محبوب بنا دیا، اسی لیے آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. حضرات کی مقدار ذرا غور کریں، ان الفاظ کو، ان جملوں کو محسوس کریں، دل میں اتاریں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خود پوچھے کہ میرے بندے بچا تیری خواہش کیا ہے، تو میرا محب بننا چاہتا ہے یا میرا محبوب بننا چاہتا ہے. یہ کتنا بڑا عالی منصب ہے،
کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اسی مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود پوچھ رہا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، کیا نظام الدین بتا تو میرا محب بننا چاہتا ہے یا محبوب بننا چاہتا ہے. اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان محبوبیت کا کیا عالم تھا. آپ خود اظہار فرماتے ہیں اس کا، فرماتے ہیں کہ میری شان محبوبیت اور میری محبوبیت کی نسبت کے حوالے سے میرے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجدد اگر تیری ذات میں محبوبیت کی نسبت نہ ہوتی تو تیرا وصول کا راستہ جو ہے وہ دور ہو جاتا، وہ دشوار ہو جاتا. یہ بات آپ جو ہے تقدیس نعمت کے طور پر مکتوبات امام ربانی کے اندر دیکھ رہے ہیں. دفتر اول کے اندر جو ہے آپ کا یہ قول جو ہے یہ فرمان موجود ہے. تو حضرات کی بکار یہ چند ایک اولیاء کرام ان کی شان محبوبیت کا آپ نے حوال سنا. تو اب میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں کہ ولیوں کے سردار کی شان محبوبیت کا عالم کیا تھا. بہت سے اعظم شاہ عبد القادر جیلانی کی، یہ تو عام اولیاء ہے نا، ان کی شان محبوبیت کا یہ عالم تھا. تو 11ویں والی سرکار حضور غوث اعظم کی شان محبوبیت کا عالم کیا تھا، امام الاولیاء کی شان محبوبیت کا عالم کیا تھا. اور پھر ایک اختصار کے طور پر بس مختصر الفاظ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام الانبیاء کی شان محبوبیت کا عالم کیا تھا. حضرات کی بکار یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے محب ولی اور ایک ہوتا ہے محبوب ولی. محب اور محبوب ولی میں ایک مزیدار اور لطیف سا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. محب ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا کہے وہ وہی کچھ کرے، اور محبوب ولی وہ ہوتا ہے جو کچھ اس کی زبان سے نکل جائے خدا تعالیٰ فوراً پورا کرے. اللہ کی بتا یہ محبوب اور محب ولی کے درمیان جو ہے یہ ایک فرق ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ محبوب کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب حلال اطلاق بالاتفاق ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑے محبوب ذات کون سی ہے؟ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تمام انبیاء و مرسلین اور اولیاء و کاملین میں سے آپ ایسی شان محبوبیت کے مالک ہیں کہ آپ کی اس محبوبیت مطلقہ کے اندر کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. ایسی شان محبوبیت کے مالک ہے انبیاء و مرسلین میں اور اولیاء کاملین کے اندر. آپ یاد رکھیں کہ آپ کوئی نبی جو ہے وہ مخصوص قوم کا محبوب رہا، کوئی مخصوص خطے کا محبوب بنا، کوئی مخصوص زمانے کے لوگوں کا محبوب بنا، لیکن میرے اور آپ کے آقا جو ہیں یہ ایسے محبوب ہیں کہ یہ زمین کے محبوب ہیں، زمان کے محبوب ہیں، چنی کے محبوب ہیں، چنا کے محبوب ہیں، یہاں کے محبوب ہیں، وہاں کے محبوب ہیں، اشجار کے محبوب ہیں، اخجار کے محبوب ہیں، ابرار کے محبوب ہیں، اخیار کے محبوب ہیں، ہر نبی کے محبوب ہیں، ہر ولی کے محبوب ہیں، اولین کے محبوب ہیں، آخرین کے محبوب ہیں، قائدین کے محبوب ہیں، کاملین کے محبوب ہیں، ہر نبی کے محبوب ہیں، ہر ولی کے محبوب ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے محبوب ہیں، داتا علی اجمیری کے محبوب ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے محبوب ہیں، اور امام ربانی مجدد الفسانی کے محبوب ہیں، امام اعظم کے محبوب ہیں، غوث اعظم کے محبوب ہیں، خدا کے محبوب ہیں اور خدا کی ساری خدائی کے محبوب ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم حضور کی امتی بھی کتنے خوش نصیب ہیں، رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کسی سائل کو دستک کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں. آپ ایسی شان محبوبیت کے مالک ہیں کہ آپ کی محبوبیت دن بدن بڑھ رہی ہے، چڑھ رہی ہے، روز افزوں ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ محبوب فَلَنَّاقِلَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیری ہر آنے والی جو گھڑی ہے تیرے لیے، جو ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہو. حضرات جی بکار کوئی ایسا دل نہیں ہے جس دل کے اندر محبوب خدا اشرف انبیاء کی دیدار کی تڑپ نہ ہو. کوئی ایسا جگر نہیں ہے
جس کے اندر رسول اللہ کی محبت اور الفت نہ ہو. آپ کی شان محبوبیت اور محبوبیت مطلقہ کی ایک جھلک جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ ایسی شان محبوبیت کے مالک ہیں، آپ ایسی شان محبوبیت کے مالک ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند شق ہو جاتا ہے، انگشت ہلائیں تو سورج پھٹ ہو جاتا ہے، فرشتے غلامی کرتے ہیں، حوریں سلامی کرتی ہیں، احجار کلام کرتے ہیں، اشجار سلام کرتے ہیں، حیوان سجود کرتے ہیں اور انسان درود پڑھتے ہیں. آپ کی شان محبوبیت کی اور محبوبیت مطلقہ کی ایک جھلک اور ملاحظہ ہو. ابراہیم کی خلت آپ کے بر نبوت کا ایک قطرہ ہے، اسماعیل کی صداقت آپ کی صحرائے سندھ کا ایک ذرہ ہے، سلیمان کی حکومت آپ کی سریر سلطنت کا ایک پایا ہے، سکندر کا تخت آپ کی سطوت کا ایک سایہ ہے، حسن یوسف آپ کے جمال کی ایک جھلک ہے، خوشبو جنت آپ کے پسینے کی ایک مہک ہے، داؤد کا نغمہ آپ کی نعت کا ایک مصرع ہے، لقمان کی حکمت آپ کے دفاتر کا ایک فکرہ ہے، ابو بکر آپ کے در کا خاک نشین ہے، عمر آپ کی چمن کا گلچین ہے، عثمان آپ کی کان حیا کا در سمین ہے، علی آپ کی خلمن علم کا خوشہ چین ہے، حسن آپ کے حسن کی تصویر دل نشین ہے، حسین آپ کے قرآن کی تفسیر مبین ہے، ابو حنیفہ آپ کے بحر کا در یمین ہے، اور شہنشاہ بغداد آپ کے فقر کا نقش حسین ہے. حضرات کی بات یاد رکھیں کہ آپ کو جو محبوبیت شان محبوبیت حاصل ہے اس محبوبیت مطلقہ کے اندر کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء و مرسلین میں جتنے محبوب ہو گزرے ہیں شہنشاہ مدینہ ان سب محبوبوں کے سردار ہیں. اور دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے کہ اولیاء کاملین اور بزرگان دین میں جتنے محبوب ہو گزرے ہیں تاجدار بغداد جو ہیں شہنشاہ بغداد سارے محبوبوں کے سردار ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کو رتبہ اور مقام حاصل ہے جو 1,24,000 انبیاء کے درمیان محبوب خدا اشرف انبیاء کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہے. حضرات کی مدار اب حضور غوث اعظم چند اولیاء کرام کی شان محبوبیت آپ نے سماعت کی، رسول اللہ کی سارے نبیوں کے سردار کی شان محبوبیت آپ نے دیکھی. اب حضور غوث اعظم کی ولیوں کے سردار کی شان محبوبیت کی چند جھلکیاں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے. اب نانے اور نواسے کے درمیان کیسی کیسی مناسبتیں پائی جاتی ہیں آپ نے توجہ سے سنی ہے. امام الانبیاء اور امام الاولیاء کے درمیان کیسی کیسی مناسبتیں پائی جا رہی ہیں آپ نے دیکھنی ہے. کہ مناسبت جو ہے ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی، مناسبت لفظی بھی ہے اور عددی بھی، مناسبت اسمی بھی ہے اور جسمی بھی. توجہ سے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرات کی مقدار چند کتابوں کے نام لینے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. بہجت الاسرار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. فتح المبین کے اندر بھی موجود ہے، مناقب غوثیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مناقب معراجیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اور یہی بات ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضور غوث پاک کی جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ان چاروں کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا اور حضور غوث اعظم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. امام الانبیاء جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، اس دنیا کے اندر آپ کی جب تشریف آوری ہوئی تو جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات پوری دنیا کے اندر جن ماؤں کو رب ذوالجلال نے بچے عطا کیے حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے ولادت کی خوشی کے طور پر ساری ماؤں کو بیٹے عطا کیے. اور اب مناسبت آپ نے دیکھنی ہے. جب امام الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تو آپ کے دیار ولادت جنان شریف کے اندر اس رات جتنی عورتوں نے بچوں کو جنم دیا حضور غوث اعظم کی ولادت کی خوشی میں رب ذوالجلال نے ساری ماؤں کو بیٹے عطا کیے. امام الانبیاء کی ولادت ہوئی ساری ماؤں کو بیٹے عطا ہوئے. امام الاولیاء کی ولادت ہوئی ساری ماؤں کو رب ذوالجلال نے بیٹے عطا کیے ہیں. حضرات کی بتا آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں ذاتوں میں کس قدر جو ہے مناسبت پائی جاتی ہے. سلسلہ گفتگو کو مزید میں آگے بڑھاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک سوال کے جواب میں
جب حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے، تو حضور علیہ تحیت والسلام نے فرمایا اے ابو بکر یاد رکھو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، امام الانبیاء یہ فرما رہے ہیں، تاجدار انبیاء یہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ نے مناسبت دیکھنی ہے کہ تاجدار بغداد جو ہے آپ اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زمین والوں مشرق میں ہو یا مغرب میں، اور اے آسمان والوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے، بعض ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یاد رکھو کہ میں ان ہی چیزوں میں سے ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ حضور کے فرمان اور آپ کے قول کے اندر مناسبت پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ دوسری مناسبت دیکھیں، وہ سومے مثال والی بات ذہن میں رکھنا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری کیے اور بغیر افطار کیے روزوں پر روزے رکھنے شروع کر دیے، کوئی افطاری نہیں کوئی سحری نہیں، روزوں کے اوپر روزے رکھنا شروع کر دیے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی میں بغیر سحری کیے اور بغیر افطار کیے روزوں کے اوپر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ تحیت والسلام نے اپنے صحابہ کو غور سے دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن تمہارے چہرے لٹکتے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا بغیر سحری کھائے اور افطار کیے آپ روزوں پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں، آپ کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب مناسبت دیکھنی ہے، سرکار اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ایوکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ پھر فرمایا میں تو اب ہر روز اپنے رب کے ہاں شباشی کرتا ہوں، اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ بتاؤ ایوکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ اللہ کی پکار یہ بات جو ہے حضور علیہ تحیت والسلام نے کی، اور دوسری طرف حضور غوث اعظم نے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تمہارے اور میرے اور تمام مخلوق کے درمیان لوگوں یاد رکھو اس قدر فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، لہذا نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو اور نہ مجھے کسی کے اوپر قیاس کرو۔ جو پہلی آپ نے روایت سنی لباجۃ الاسرار کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ حضرات کی بتا حضور غوث اعظم کی عظمت و شان مرتبے اور مقام کے حوالے سے دہلی کے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب زبدۃ الاسرار کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کی جماعت نے یہ خبر دی ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کے سامنے ہیں۔ یہ بات کوئی اور عام آدمی نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہر مرتبہ فکر کا آدمی مانتا ہے۔ اور کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ آپ کا یہ کہنا زبدۃ الاسرار کتاب کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کی جماعت نے یہ خبر دی ہے کہ حضور غوث اعظم کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، وہ جب بھی مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا اور اس کا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہوگا۔ حضرات نے بتایا اسی طرح تقدیس نعمت کے طور پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک موقع پر اپنی عظمت و شان اور رفعت و مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رکھو لوگوں انسانوں کی بھی مشائخ ہوتے ہیں، انسانوں کی بھی مشائخ ہوتے ہیں، جنوں کی بھی مشائخ ہوتے ہیں، فرشتوں کی بھی مشائخ ہوتے ہیں، اور میں کل کا شیخ ہوں۔ میں کل کا شیخ ہوں، کیا مطلب؟ میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، میں جنوں کا بھی شیخ ہوں، اور میں فرشتوں کا بھی شیخ ہوں۔ یہاں اگر کسی کے دل میں یہ ذہن میں بات آئے نا کہ فرشتوں کا مقام اور انسان کا، تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے علماء نے وہ جو ہے قصہ ہی ختم کر دیا ہے۔ آپ کا شعر فرماتے ہیں نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جن لوگوں نے دوستوں محنت کی، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری ہے، ان لوگوں کو رب ذوالجلال نے اس محنت کا صلہ یہ دیا، انہیں فرشتوں کا بھی شیخ بنا دیا، جنوں کا بھی شیخ بنا دیا اور انسانوں کا بھی شیخ بنا دیا۔ اللہ دین کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے، اور یہ فرمان آپ کو کب سمجھ آئے گا؟ جب آپ جو بخاری شریف کے اندر جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے
ریاض الصالحین حدیث شریف کی کتابیں دونوں کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے. اس کے اوپر حدیث کے اوپر جب غور کریں گے کہ حدیث کا مضمون جو ہے ٹائم نہیں ہے کہ میں سارا پیش کروں ترجمہ, تو حدیث کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب نوافل کے ذریعے بندہ انسان کی اس قدر نوافل کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. جب اللہ کسی کے ہاتھ بن جائے اس ہاتھ کی لمبائی اور اس ہاتھ کی قوت و طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بخاری کے میں نے حوالہ دیا ہے, ریاض الصالحین کا حوالہ دیا ہے. اب سنیں یہ واقعہ, اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے یہ واقعہ سننا ہے, آپ کا فرمان سننا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں ننگا ہو جائے اور میں مشرق میں ہوں تو میں مشرق میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کے صدر کو مغرب میں ڈھانپ سکتا ہوں. بات وہی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر اس ہاتھ کے اندر قوت و طاقت اور اس کی لمبائی جو ہے کس قدر بڑھ جاتی ہے, کہاں تک چلی جاتی ہے. حضرات کی بکار اس حدیث کے پیش نظر بھی اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے, میں اس بات کو سمجھا کے اٹھوں گا اور اپنی اس بات کی اور حضور غوث اعظم کے اس فرمان کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا ہی معروف و مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب خلائی جہاز ایک جو ہے تیار کیا گیا اور خلابازوں نے جب چاند کے اوپر قدم رکھنے کے لیے سفر اختیار کیا, تو میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب خلاباز خلائی جہاز کے ذریعے چاند کے اوپر قدم جمانے کے لیے جا رہے تھے تو اس سارے سفر کو مینج کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے زمین کے اوپر ایک خلائی اسٹیشن قائم کیا گیا. جو شخص اس کنٹرول روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ سارے سفر کو دیکھ رہا تھا اور اسے کنٹرول کر رہا تھا. کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ زمین سے ہزاروں میل دور خلاباز خلائی جہاز کے ذریعے اوپر جو ہے جا چکے تھے. اچانک ایک خلاباز کے لباس کے اندر خرابی واقع ہوئی. تو یہاں جو زمین کے اوپر قائم خلائی اسٹیشن تھا اس کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے یہاں سے بٹن دبایا اور زمین سے ہزاروں میل دور خلاباز کا لباس درست ہو گیا. اب وہ حضور غوث اعظم کے قول کو ذہن میں رکھنا کہ میں مشرق میں ہوں اور میرا کوئی مرید جو ہے مغرب میں ننگا ہو جائے, میں مشرق میں بیٹھے بیٹھے اس کے صدر کو ڈھانپ دیتا ہوں. حضرات کی بکار سوچنے کی بات ہے کہ خلاباز زمین سے ہزاروں میل دور سفر کر کے جا چکے ہیں. ایک خلاباز کے لباس کے اندر خرابی واقع ہو جائے, زمین کے اوپر قائم خلائی اسٹیشن میں بیٹھے بیٹھے ایک غیر مسلم شخص بٹن دبا کر ہزاروں میل دور اگر خلاباز کے لباس کو درست کر سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ولیوں کا سردار بھی مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں مرید کا جو ہے وہ صدر کھل جائے تو وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کے صدر کو ڈھانپ سکتا ہے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, میں اپنے خلاصے کے طور پر سنیں کہ دونوں نانے اور نواسے کے اندر کیسی کیسی مناسبتیں پائی جاتی ہیں دونوں محبوب, وہ نبیوں میں محبوب, یہ ولیوں میں محبوب ہیں دونوں لاجواب, وہ نبیوں میں لاجواب, یہ ولیوں میں لاجواب ہیں دونوں بے مثال, وہ نبیوں میں بے مثال, یہ ولیوں میں بے مثال. وہ رسول الثقلین, یہ غوث الثقلین, وہ نبی الکونین, یہ ولی الکونین, وہ نبی الحرمین, یہ ولی الحرمین ہیں دونوں بے نیاز. وہ حسن بے نیاز, یہ عشق بے نیاز, وہ شمع بے نیاز, یہ پروانہ بے نیاز, وہ گل بے نیاز, یہ اندلیب بے نیاز, وہ ناز بے نیاز اور یہ نیاز بے نیاز ہیں دونوں لاسانی. وہ نبیوں میں لاسانی, یہ ولیوں میں لاسانی. وہ خیر الورا, یہ غوث الورا, وہ سید الانبیاء, یہ سید الاتقیاء. وہ 12ویں والا اور یہ 11ویں والا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرتبے اور مقام کو دوستو آپ نے سنا, اور زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے کہ باحوالہ گفتگو کروں اور باحوالہ آپ نے گفتگو سنی. اللہ کے جو ولی ہیں نا, ان کو جو عظمت و شان مرتبہ مقام آپ نے عطا کیا ہے نا, اس میں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. یہ جو 2 نمبر ولی ہیں نا, یاد رکھیں ان کے ہمیں سنت کی مخالف ہے,
لیکن جن ہستیوں کا مرتبہ اور مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یقین مانے کوئی بھی کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھے، واقعتا رب جلال نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا۔ یہ جو ایک نمبر اولیاء ہیں، یاد رکھیں ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل کے اندر بغض نہ آئے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث موجود، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث موجود، ایک حدیث کے راوی حضرت عمر، دوسرے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کتابیں، یہ جتنی کتابیں کو میں نے حوالے دی ہیں حدیث شریف کی کتابیں یہ ساری میرے پاس موجود ہیں، یہ روایات کو دیکھنا چاہیے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ روایت مشکوٰۃ کے اندر بھی موجود اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرات جوکار اللہ کے ولیوں کی مخالفت، ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ عداوت اور بغض کے جذبات رکھنا، یہ سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ غور کریں، میں اس مربع کو کھولتا ہوں۔ رب جلال نے کیوں کہا جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں، اور ہمیں کوئی محبوب ہو، کوئی ذات ہماری، کوئی شخصیت، کوئی محبوب شخص ہو، اس کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت بھی یہ بات گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے جو محبوب بندے ہیں جن کی عظمت و شان کو اس نے قرآن میں بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی جو ہے ذات کے اوپر کوئی بات کرے ذرا برابر بھی دل کے اندر ان کے حوالے سے بزرگی نہ رکھے، خدا تعالیٰ کی غیرت اس بات کو دوبارہ نہیں کرتی۔ اور مولانا رومی نے بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اوپے درویشاں کلید جنت است دشمن اپنی شان سزا ہے لعنت است۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان درویشوں اور یا اللہ کی محبت جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، اور ان کی دشمنی جو ہے یہ انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے، نہیں بلکہ اللہ کی عذاب اور عقاب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے مولا کائنات مجھے آپ کو ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو ہم سب کو اولیاء کرام کی اپنے دلوں میں عقیدت و محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں، اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔